بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 9۔ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ معجزہ شق قمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے جو چاند 2 ٹکڑے کیا اس کا تذکرہ، ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، اور نمبر 3 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبہ ابی طالب میں تھے، کل کے درس میں جو ذکر ہوا کہ مشرکین نے بائیکاٹ کیا تھا، اور حضور اور آپ کے ساتھ صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگ، جن کو ایک گھاٹی وہیں بند کر دیا تھا جس کو شعبہ ابی طالب کہا جاتا ہے، یہ 3 سال کا وقت تھا۔ اسی درمیان میں 2 سال گزر چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہیں پر تھے، مینا کے مقام کے قریب تھے کہ 14ویں رات کا کامل چاند تھا، ایک رات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور کفار کے سردار بھی آئے ہوئے تھے، ابو جہل، نضر ابن حارث، ولید ابن مغیرہ وغیرہ، یہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نا، تو آپ ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھا دیں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم ایمان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس، اور جبکہ دوسرا ایک اور پہاڑ ہے، اس کے دونوں الگ الگ طرف پر چلے گئے، اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں گواہ رہو، اے لوگوں گواہ رہو۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جبیر ابن مطعم اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے عینی شاہد تھے، موجود تھے۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا تو کہا او ہو، محمد نے جادو کر دیا، اور بجائے اس کے کہ ایمان لے کر آتے تو کہا کہ یہ تو بہت زبردست جادوگر ہے، بہت بڑا، اس نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ قمر کی ابتدائی آیت اتاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کوئی نشانی دیکھیں تو اعراض کرتے ہوئے کہتے کہ یہ تو مسلسل چلنے والا جادو ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو آپ نے اس درمیان میں، جو شعبہ ابی طالب تھا، اس درمیان میں مشرکین کے کہنے پر ان کو دکھایا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر جب یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا جو 3 سال تک تھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے آزاد ہو گئے، تو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ یعنی بعثت کا 10واں سال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر 2-3 مہینے مزید گزرے تھے کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال کر گئی۔ یہ دنیاوی اسباب کے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سہارے تھے کہ ابو طالب گھر کے باہر والی زندگی میں آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے، اور گھر کے اندر ساتھ دینے والی آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی وفات پر بہت صدمہ پہنچا، آپ بہت غمگین ہو گئے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے تو اس کو غم والا سال کہا جانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی جو چھوٹی بچیاں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہتے تھے اس کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ بتائیے، کواری بھی موجود ہے، بیوہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ کواری آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ ہے جو بیوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ بات کر لو۔
چنانچہ دونوں جگہ بات کی گئی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے تو اسی سال جس جو بعثت کا 10واں سال تھا، جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا، اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی نکاح ہوا، البتہ ان کی رخصتی پھر بعد میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، اور نکاح اسی موقع پر ہو گیا تھا، البتہ رخصتی پھر بعد میں ہوئی۔ تو یہ آج کی سیرت میں یہ 3 واقعات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔